الحمدللہ ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ساتھیو، دوستو، بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4-5 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے حق الیقین اور احتجاج تبری سے تھے یہ روایتیں پڑھی تھیں کہ باغ فدق مانگنے کے لیے جب فاطمۃ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق کے پاس گئیں تو اس وقت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ نہیں گئے تھے، تو اس بات پر فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہ بہت ناراض ہوئیں حضرت علی کے اوپر۔ تو وہ کلپ جو ہے نا، جب میں نے سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، اس کے جواب میں ہمارے دوست ہیں کراچی کے زین رضا جعفری صاحب، تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس ویڈیو کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو کلپ تھی اس میں سے مین پوائنٹس جو ہے نا میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں۔ یہ ترجمہ بھی حق الیقین یہ سید محمد باقر مجلسی صاحب کا ہے، اور اردو ترجمہ سید بشارت حسین صاحب کا ہے۔ یہ مجلس علمی اسلامی پاکستان نے جو ہے نا اس کا ترجمہ کیا ہوا ہے جلال حق الیقین کا۔ تو جب وہ کہتے ہیں کہ جب جناب فاطمہ بیت الشرف واپس تشریف لے گئیں، اپنے گھر واپس آئیں، جناب امیر ان کے انتظار میں تھے، علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے انتظار میں تھے۔ جب وہ اپنے خانہ اقدس میں پہنچ گئیں تو مسئلہ دلیرانہ سخت خطابات جناب امیر سے کیے کہ آپ اس جنین کے مانند جو رحم میں ہوتا ہے پردہ نشین ہو گئے۔ اب یہ الفاظ ہیں عائشہ یعنی کہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے حضرت علی کے بارے میں، اور پھر فرمایا کہ اور خوفزدہ لوگوں کی طرح گھر میں بھاگ آئے۔ اس کے بعد جب کہ زمانے کے شجاعوں کو خاک میں ملا دیا اور ان نامردوں سے مغلوب ہو گئے، یہ فرزند قحافہ میرے پدر کا عطا کردہ فدق جو میرے فرزندوں کی معیشت کا ذریعہ تھا، مجھ سے بے جبر و ظلم لیتا ہے اور علانیہ مجھ سے مخاصمت کرتا ہے، اور انصار میری مدد نہیں کرتے۔ مہاجرین ایک کنارہ ہو گئے اور تمام لوگوں نے آنکھیں بند کر لیں، یعنی کہ یہ ایسی بات ہے کہ انصار بھی میری مدد کو نہیں آئے اور مہاجرین بھی کوئی نہیں آیا، اور نہ کوئی مجھ سے دشمنوں کو دفاع کرنے والا ہے اور نہ روکنے والا، اور نہ کوئی مددگار ہے نہ سفارش کرنے والا۔ غضب ناک میں نکلی، یعنی کہ بہت غصے میں نکلی بی بی خاتون جنت، اور غمناک واپس آئی۔ پھر امیر المومنین سے کہتی ہے، آپ نے اپنے کو ذلیل کر دیا جس روز کے اپنے رعب و جلال سے ہاتھ اٹھا لیا۔ بھیڑیے پھاڑے کھاتے ہیں اور جو چاہتے ہیں لے جاتے ہیں، اور آپ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے۔ اب الفاظ سنیں کہ کتنے سخت ہیں جو خاتون جنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہہ رہی ہیں۔ کاش اس ذلت اور خواری سے پہلے میں مر چکی ہوتی، ہر صبح و شام مجھ پر وائے ہو، میرا محل مٹ گیا، میرا مددگار سست ہو گیا، میری شکایت اپنے پدر سے ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ تو یہ جو ہے نا اردو ترجمہ بھی انہی کا شیعہ بھائیوں کا کیا ہوا ہے۔ یہ کتاب احتجاج تبریسی ہے، اس کے صفحے نمبر 145 پر ہے میرے بھائیوں، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ یہ لکھا ہوا ہے، عتاب زہرا لامیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، بی بی خاتون جنت کا عتاب، بہت زیادہ غصہ اور غضبناک ہونا لامیر المومنین علیہ السلام حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر۔ اور یہ جو ہے نا اس کتاب کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے، اور یہ
کہتے ہیں یہ احتجاج تبرسی صاحب، یہ ابی منصور احمد بن علی بن ابی طالب تبرسی، یہ کتاب کا مصنف جو ہے احتجاج تبرسی کا، یہ صرف پہلا جلد اور مقدمے میں یہ لکھتا ہے کہ اس کتاب کی ساری روایتیں صحیح ہیں، احتجاج تبرسی کی ساری روایتیں صحیح ہیں، مشہور ہیں، عقل سے بھی ثابت ہیں، اور کہتا ہے کہ ما نوردہ من الاخبار باسناد اما لوجوہ الاجماع علیہ، کہ اس کتاب کے اوپر اجماع ہے، اجماع ہو چکا ہے، اس کتاب کی باتوں پر اجماع ہے، لہذا وہ بات نہیں مانی جائے گی۔ اجماع سب سے زیادہ جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے۔ پھر آگے یہ لکھتا ہے کہ اس کی کتابوں کی جو ہے نا سندوں کو نہیں دیکھا جائے گا، اور یہ اس کتاب کی جو باتیں ہیں وہ مشہور بھی ہیں، اجماع بھی ان کے اوپر ہے اور مشہور بھی ہیں، اور سند نہ بھی ہو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب یہ بھائی رضا صاحب یہ کوشش کریں گے کہ اس روایت کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن میرے بھائیوں زین رضا جعفری صاحب کی کوشش یہ صحیح نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ باتیں ہیں، جیسے انہوں نے کہا احتجاج تبریسی نے کہ اس میں اجماع ہو چکا ہے، اجماع، لہذا اجماع کوئی بات کو آپ رد نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مشہور بھی ہیں۔ پھر یہ آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی یہ سورۃ اعراف آیت نمبر 150 ہے، یہ قرآن مجید کی یہ تفسیر بلاغ القرآن محسن علی ندوی صاحب کی تفسیر ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے آج غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت بری جانشینی کی۔ بھائی کے اوپر ایک جو ہے وہ معصوم دوسرے معصوم کو اوپر غصہ کر رہا ہے، تو یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ آیت نمبر یہاں پر لکھی ہوئی 150 سورۃ اعراف، محسن علی ندوی صاحب کا یہ ترجمہ بلاغ القرآن ہے، امامیہ آرگنائزیشن والوں نے بنایا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی میں نے وہی پڑھا جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام غضبان اسفن، بہت ہی غضبان غصے میں تھا اور درد میں تھا کہ جو ہے نا یہ ہارون نے کوئی خاص وہاں پر تبلیغ نہیں کی اور یہ وہ، تو اس کو جا کر ان سے تو معلوم ہوا کہ دو معصوم، ایک معصوم کے اوپر دوسرا معصوم غصہ کر سکتا ہے، یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ لہذا اس کا اگر یہ فرمان کہیں کہ یہ غلط ہے، ایک معصوم بی بی فاطمہ غصہ نہیں کر سکتے علی کے اوپر، تو وہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات قرآن مجید سے بھی ٹیلی ہو رہی ہے۔ تو اب میں کہوں گا کہ وہ زین رضا صاحب جو ہے نا وہ شیعہ عالم، وہ اپنی بات کو پیش کرے اور میرے جو نا دلائل کا جواب دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ اعداء اجمعین الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ جیسے کہ عزیزان محترم انجینئر صاحب نے کچھ دن پہلے یہ چیلنج کیا تھا ایک روایت کو لے کر کہ جی جو احتجاج تبرسی اور علامہ باقر مجلسی نے حیات القلوب میں یہ روایت نقل کی ہے جو جناب سیدہ کی انہوں نے کہا کہ غضب ناکی پر تھی، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ خبر واحد ہے، اور دوسری بات انہوں نے کہا اگر ایک روایت مختلف کتابوں میں آ جائے، اگر ان کی سند ایک ہو تو ان کے مصدر کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھیں گے حیات القلوب میں اور جو نا الاحتجاج تبرسی میں، جو حیات القلوب اور احتجاج تبرسی میں روایت ہیں، تو پہلے تو ہم نے روایت کی سند کے اوپر چلیں گے۔ پہلے میں ان کی ایک ایک بات کا انشاءاللہ جواب دوں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ تھوڑی سی دقت کرتے، میں کہتا ہوں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچی اور سیدھی بات کرو، کہ اگر یہ تھوڑی سی زحمت کرتے کہ یہ حیات القلوب کے 2 صفحے پیچھے جاتے تو علامہ باقر مجلسی رحمہ اللہ نے اس روایت کی متن پر کلام دیا ہے،
اور اگر میں تو سند کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں گا، اور انہوں نے بھیج دیا بھائی یہ قرآن کے جو ہے مطابق یہ تفسیر بن رائے کرنا شروع کر دی، تو میں انشاءاللہ اس کا قرآن سے بھی جواب دوں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ علامہ شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الامالی طوسی اس میں روایت کو نقل کیا، یہی روایت ہے۔ تو اس روایت میں انہوں نے روایت نقل کیے، تو اس میں روایت نقل کرنے کے دو جو اس میں راویان ہیں، اس راویان کا میں نام بھی بتاؤں گا اور ان کا اسٹیٹس بھی آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی کیا علمی حیثیت ہے اور وہ کیا تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں پہلا جو راوی ہے وہ ہے ابو حسن محمد بن احمد الشازان، اور دوسرا راوی ہے محمد بن حسین ابو حسین محمد بن علی المفضل حمام الکوفی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے راوی پر ہم کلام کریں گے، میں انشاءاللہ ایک ایک بات کا جواب دوں گا۔ پہلے جو کلام کریں گے وہ ہیں یہ جو محمد بن احمد شاہزان ہیں، تو اس کے بارے میں مستدرک الرجال میں علامہ شیخ علی نمازی شارودی صاحب لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مجہول ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ملتا۔ دوسری بات کہ دوسرے راوی کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، مستدرکات علم الرجال صفحہ نمبر 224 رقم نمبر ہے 14080 میں شاہزان کے بارے میں لکھا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہاں سے آیا اور اس کا کیا ہے، مجہول ہے، اس کا ذکر ہی نہیں ملتا اسماء اور رجال میں۔ اور دوسری بات، دوسرا جو میں نے راوی پڑھا ابو حسین محمد بن علی بن مفضل حمام الکوفی، اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں علامہ شیخ نماز شارودی، کیا لکھتے ہیں مستدرکات الرجال میں صفحہ نمبر ہے 419 اور رقم نمبر ہے 12050 میں کیا لکھتے ہیں، اس کا ذکر ہی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ مجہول ہے، یہ دونوں راوی مجہول ہیں۔ تو میں انجینئر صاحب کو یہ چیلنج کرتا ہوں، اگر آپ دم خم ہیں تو پھر آپ ان راویان کی توصیف دکھائیں۔ پہلی بات تو احتجاج یا کوئی جناب علامہ باقر مجلسی ان دونوں علماء نے ہمارے نے سند نہیں لکھی، اور یہی سند جو انہوں نے نقل کی وہ الامالی سے، جو امالی میں موجود ہے اس کی سند میں دو راوی مجہول ہے۔ پہلے شاہزان کے یہ توثیق پیش کریں گے، اور جو نا احمد بن ابو الحسین کی جو نا یہ توصیف پیش کریں گے۔ دوسری بات انہوں نے کہی کہ جو نا انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو نا قرآن کے جو نا مطابق جو نا احتجاج تبرسی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ اس کتاب پر اجماع، میں ان کو کہتا ہوں یہ اپنے لفظوں پر غور کریں، اگر اسی کتاب میں مجھے یہ دکھا دیں کہ ہمارے عالم نے کیا ہے کہ ہماری اس سندوں پر اجماع ہے، یہ دکھا دیں، اور اس کتاب کا انہوں نے لفظ نہ کیا ہے نام کہ اس کتاب پر اجماع ہے، دکھائیں گے یہ کتاب اجماع اور صحیح ہے، اس پر مجھے یہ حوالہ دکھائیں گے۔ اور اس نے کہا اجماع اور مشہور، اور کہا کہ یہ عقلی، تو مجھے بتائیں یہ کس کیٹیگری میں یہ روایت آتی ہے، یہ پہلے یہ بتائیں مجھے کہ کس کیٹیگری میں یہ روایت آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ کہ اجماع، مجھے بتائیں کہ ہمارا اجماع نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ہر خطا سے پاک ہے، اور وہ جناب سید صلوات اللہ علیہ وہ کیسے مولا علی پر ناراض ہو سکتی ہے؟ اور اسی حیات القلوب میں اگر یہ پڑھیں گے تو اس میں باب موجود ہے کہ وہ جناب سیدہ مولا علی علیہ السلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئی ہے، تو مجھے یہ بتائیں وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا مشہور، ایک بات کو مشہور کیا جائے، پہلے بات تو یہ خبر واحد ہے، خبر واحد کب سے مشہور ہونا شروع ہو گئی یہ تو بتا کر اصول سیکھیں۔ اس کے بعد عقل کے بھی یہ خلاف روایت ہے، کیوں کہ قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں، یہ بھی قرآن کے خلاف روایت ہے، میں ان کی طرح تفسیر میں رائے نہیں کرتا۔ سورہ فتح میں اللہ فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه الشداء والکفار رحماء بینہم، یہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر شدید بھاری ہیں، شدت کے ساتھ وہ نہیں، ان کے پاس شدت ہے۔ اور دوسرا یہ آپس میں رحم دل ہے، تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کافروں پر سخت کون تھا؟ مولا متقیان امیر المومنین سے نہیں تھے، کافروں کے مقابلے میں کون کیا؟ یہ خیبر میں خندق میں کون کیا؟ امیر المومنین علیہ السلام۔ اور کہا آپس میں رحم دل ہیں، صحیح ابن حبان اٹھائے، جامع ترمذی اٹھائے، اور جتنی بھی آپ کے اہل سنت کی کتابیں ہیں سب اٹھائیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اہل بیت کو جمع کر کے کہا اللہم ھذا اہل بیت، یہ میرے اہل بیت ہے، اور کہا کیا کہا کہ آپس میں رحم دل انہوں نے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ایک ساتھ محبت کی، تو یہ آپس میں رحم دل قرآن کے خلاف یہ روایت ہے، وہ جو کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہے۔ اور یہ آیت تطہیر سے پتہ چلتا ہے جب سے آیت تطہیر میں ان کو لیا گیا فضائل صحابہ میں یہ روایت موجود کہ وہ آپس میں رحم دل تھے، لہٰذا یہ قرآن کے خلاف ہی روایت ہے۔ اور دوسری بات یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ کس کیٹیگری میں روایت آتی ہے، اس روایت کا جواب دیں گے، اور دوسری بات خبر واحد سے کریں، اور ان دو راویان کے بارے میں جو میں نے بتایا ہے پھر دوبارہ میں تکرار کرنا لگاؤں کہ جو نا ابو الحسن
محمد بن احمد الشاذان، المفید میں بھی اس کو موجود لکھا گیا ہے، اور دوسرا راوی ہے ابو الحسین محمد بن علی بن مفضل الحمام الکوفی، اس کے بارے میں بھی یہ مجہول ہے، ان کی توصیفات پیش کریں، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ چیلنج خود تو کرتے ہیں، الحمدللہ میں نے اس کا جواب۔ اب آگے آتے ہیں کہ اگر جناب سیدہ صلوات علیہا کس پر ناراض ہوئی تھی، اور چلو ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیدہ ناراض گیا، جناب سیدہ نے مولا علی کو کہا تھا کہ آپ میرے جنازے میں نہ آئیں، مجھے تسلیم نہ کریں، میرا جنازہ نہ پڑھائیں، یہ کہا تھا؟ نہیں کہا تھا، اور وہی جناب سیدہ امیر المومنین کے دفاع کرتے ہوئے یہ کتاب حق الیقین میں بھی یہ بات موجود ہے، آپ اس کو تو پڑھیں، تھوڑا سا صفوں کو الٹے بھی۔ دوسری بات، کتاب کا نام ہے المصنف، لکھنے والے الحافظ الخبیر ابو بکر عبد الرزاق الخنانی، اور شرح بخاری میں ابن ابل، شرح نہج البلاغہ میں ابن بطہ لکھتے ہیں، جو اہل سنت کا بہت بڑا عالم، ان دونوں کتابوں میں یہ روایت، اور المصنف میں نے جو روایت پیش کی وہ 6555 اور 6655 ہے، ان دونوں میں۔ اردو شرح بخاری سے میں روایت پڑھنے لگا ہوں، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 325 میں کیا لکھتے ہیں، سنیے گا انجینئر صاحب، آپ کہتے ہیں نا دیکھیں کس کو جناب سیدہ ناراض ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں، مجھے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ رسول جناب سیدہ نے کہا ہو کہ مجھے مولا علی میرے جنازے میں نہ آئے، دکھائیں۔ دوسری بات یہ کہا کیا وَدَفَنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب زَوْجَتَهُ فاطمہ لَيْلًا فَرَّ بِهَا أَبِي بَكْرٍ أَن يُصَلِّي عَلَيْهَا كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ وَقَالَ فاطمہ اوصت فاطمہ بذالک، کیا کہا کہ جناب سیدہ کو مولا علی نے رات کی تاریکی میں دفن کیا، اور ابو بکر کو اطلاع تک نہیں دی، حضرت ابو بکر کو، اور کہا کہ جناب سیدہ نے وصیت کی کہ یہ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ یہ مجھے بتائیں نا عزیزان محترم، دیکھیں میں نے یہ ان کو باقاعدہ ایک ترتیب واحد جواب دے رہا ہوں، اور یہ وہ روایت کہنا ہے جو خبر واحد اور موجود آدمی ہے، اور جو یہ مجھے دکھائیں کہ جناب سیدہ مولا علی کو کہا ہوگا آپ مجھے دفن نہ کریں، یہ ناراضگی ہوتی ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کہا فاطمہ، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا، بخاری میں موجود ہے کہ رسول خدا نے بھی فاطمہ کے بارے میں، فاطمہ بضعۃ منی من اکذبھا من اکذب، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے اس کو غضبناک کیا، حتیٰ کہ اتنی غضبناک کہ المصنف میں یہ موجود، اور شرح بخاری میں ابن بطہ جو عالم لکھتا ہے کہ جناب سیدہ نے وصیت کی کہ میرے جنازے میں یہ نہ آئیں۔ تو دوسری بات انہوں نے کہا کہ احتجاج تبرسی میں اجماع ہے، تو بھی صبر کریں بھی، ہاں میں آپ کو جواب دیتا ہوں، بھلے کیا لکھتا ہے یہ آپ کے بہت بڑے عالم دین درس ترمذی علامہ تقی عثمانی صاحب، صفحہ نمبر 135 کیا نقل کرتے ہیں امام ترمذی کے بارے میں، آپ کا اجماع ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کے بارے میں، آپ کے ترمذی صاحب کیا کہتے ہیں، صفحہ نمبر 135 میں تقی عثمانی صاحب کیا لکھتے ہیں، درس ترمذی کا درس دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، قال عیسیٰ ترمذی من کان عنده هذه الكتاب الجامع فکان عنده نبی یتکلم، کیا بولتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ ترمذی نے کہا، کیا بولا کہنے لگا کہ بولنے لگا کہ یہ جس کے پاس میری یہ کتاب جامع ترمذی ہوگی وہ سمجھے میرے پاس نبی ہے جو مجھ سے کلام کر رہا ہے، وہ خود کہے مجھ سے نبی کلام کر رہا ہے۔ اب آپ علماء کی کتاب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، سیر و اعلام نبلا میں ذہبی نے لکھا کہ جامع ترمذی میں بعض روایات ایسی ہیں جن کو ہمارے جو نا عیسیٰ ترمذی صاحب نے مجہول راوی سے نقل کیا ہے، وہ تو کہ نبی کلام کر رہے ہیں، آپ کے علماء کہہ رہے ہیں نہیں، اس میں مجہول راوی عامل موجود ہے۔ اور ابن حزم عبد الرحمن ابن حزم کیا لکھتے ہیں الموضوعات الکبریٰ میں ترمذی کی 23 روایت کو موضوع قرار دیا ہے۔ مجھے یہ بتائیں جس ٹائم ہو گیا بھائی، نبی کلام کرائے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو یہ اصول ہے ہمارے علماء نے، یہ آپ کے یہاں بھی اصول، میں آپ کے اصول بچوں کی طرح میں آپ کو اصول پڑھا رہا ہوں، میں اصول آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ علماء کا اصول اجتہادی مسئلہ ہے، کوئی بعض علماء کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تو ہم ایک منٹ میں صرف یہ 2 روایت پڑھوں گا، زیادہ نہیں پڑھوں گا، یہ 2 باتیں کروں گا۔ آیت اللہ العظمیٰ ابو القاسم خوئی نے اپنی کتاب شرح عروۃ الوثقیٰ میں کیا لکھا، وَإِنَّهُ مَرْوِيٌّ الاحتجاج الطبرسی الذی روایت المرسل، اس میں مرسل روایات بھی ہیں، اور اصول علم الرجال میں آیت اللہ شیخ مسلم ارض راوندی کیا لکھتے ہیں کہ نتیجتاً دیکھ کرتے کیا کہتے ہیں ان روایت الکتاب احتجاج ضروری بحکم ارسال، اس میں مرسل روایات بھی ہیں، لیکن ان کے شواہد و قواعد دوسرے کتابوں میں ملیں گے تو پھر اس سے پرکھ کے ہم اس روایت کا جواب دیں گے، یہ ہے اجماع ہمارے علماء تو خود اس میں علم الرجال میں یہ بتا رہے ہیں کہ مرسل روایات بھی ہیں، آپ اسے ان مرسل روایات سے احتجاج کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں آگے بھی آپ کو جو نا جواب دیتا رہوں گا، اور مجھے یہ نا جامع ترمذی اور ان کا جواب دیجیے گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ دوستو، بھائیو، ساتھیو، یہ جو ہے اس بھائی نے کہا، میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی کہا کہ یہ جرح کرے گا راویوں کے اوپر، لیکن یہ
دو کتابیں ہیں جن میں اندر یہ روایت آئی ہے، اور میں نے اس کو بتایا کہ حق الیقین باقر مجلسی بہت چوٹی کے عالم ہیں، اس نے بھی اس میں کچھ نہیں لکھا کہ یہ روایت ضعیف ہے یا خبر واحد ہے، اس کے اوپر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ مجھے بتائیں کہ کتاب احتجاج کے اوپر، یہ میرے پاس ایران سے ہے میرے بھائی، اور یہ جلد نمبر 1 ہے، اس کے صفحے نمبر مقدمے میں صفحے نمبر 4 پر لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے دکھائیں کہ اس کے اوپر اجماع ہے، کہتا ہے کہ ولا ناتی فی اکثر ما نوردہ من الاخبار باسنادی اما لوجوہ الاجماع علیہ، یہ اجماع ہے اس کے اوپر، اس لیے ہمیں روایت کی سندوں کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے کہا کہ ہمیں بتاؤ، تو ہم نے ان کو بتا دیا کہ یہ کتاب جو ہے نا صفحے نمبر 4 پر لکھا ہوا ہے۔ دوسرا یہ لکھا، اس نے کہا کہ الکھوئی اور دوسرے علماء نے کہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا احتجاج تبرسی، اس کے اوپر کئی اسناد جو ہے نا کئی روایتیں وہ مرسل روایتیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں مرسل روایتیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو میرے بھائی یہ مرسل روایتیں اس کے اندر تو ہیں، لیکن یہ بتاتے ہیں نا کہ یہ روایت جو میں نے پیش کی ہے جس پر وہ کہتا ہے یہ پورے کتاب کے اندر اجماع ہے، اب آپ کسی اور کی بات کو مان رہے ہیں، اور یہ کتاب کا رائٹر جو ہے وہ کہتا ہے یہ ساری روایتیں صحیح ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر ملاوٹ ہے، صحیح اور جھوٹ سب ملا ہوا ہے، تو آپ پھر زین رضا جعفری صاحب آپ اپنے علماء کو کہیں نا کہ جھوٹی روایتیں اور صحیح روایتوں کو الگ کریں تاکہ پڑھنے والے کے لیے آسانی ہو اور دقت نہ ہو۔ دیکھو سنیوں کے اندر بھی تو یہ کیا ہے نا، علامہ ناصر الدین البانی صاحب نے سلسلۃ احادیث صحیحہ اور سلسلۃ احادیث ضعیفہ الگ الگ کام کیا ہے نا کہ یہ حدیثیں ضعیف ہیں اور یہ حدیثیں صحیح ہیں۔ تو آپ اپنا جتنی بھی ہے نا کم از کم کتابیں ہیں ان کے اندر یہ آپ کریں نا کہ یہ ساری کی روایتیں ضعیف ہیں اور یہ ساری روایتیں صحیح ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجہول کی بات نہیں ہے میرے بھائی، آپ کہتے ہیں کہ الکھوئی صاحب نے فلانے کو کہا جو ہے نا ابو الحسن محمد بن احمد شاذان کو ضعیف کہا ہے، تو یہ تو ساری آپ کی کتاب میں جتنے بھی روایتیں ہیں وہ شیعہ بھائیوں سے ہیں، اور شیعہ بھائیوں سے قرآن مجید کیا کہتا ہے اس کے اوپر تو آپ کے علماء کی جرحیں ہیں، لیکن شیعہ کے اوپر جتنی بھی کتابیں یہ ساری شیعہ کی ہیں، اس کے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جرح ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ جنہوں نے فرقے کر ڈالے ہیں اور شیعہ ہو گئے ہیں، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی سروکار ہی نہیں۔ یہ تو جتنے بھی روایتیں ہوئیں اور شیعہ کتاب ہیں اس کو تو سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رد کر رہے ہیں، وہ اس کے اوپر جرح تو بھائی آپ کے علماء کی ہے، اور شیعہ راویوں کے اوپر تو جرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرح ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جرح کو مانیں گے یا آپ علماء کو آپ مانیں گے؟ پھر یہ ہے آپ دیکھیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، شیعوں کو کہتا ہے کہ اے شیعوں، اگر میں تمہیں ایک پیالہ دے دوں جس میں ہینڈل ہو تو وہ آپ کس طرح کے لوگ ہیں کہ وہ اس کو ہینڈل کو جو ہے نا وہ بھی توڑ کر لے جاؤ گے۔ یہ پھر دوسرا شیعہ کے اوپر جرح ہے۔ پھر حضرت امام حسن کی جرح ہے شیعہ کے اوپر، کہتا ہے کہ واللہ اللہ کی قسم ان معاویہ خیر لی من ہؤلاء یزعمون شیعہ، اللہ کی قسم ان شیعہ سے بہتر میرے لیے معاویہ ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسن کی بھی جرح، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جرح،
اور रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिया के ऊपर जरा, तो ये सारी किताबें ही आपकी गलत हैं। बनस्बत ये कहा जाए इसके आप कहें कि भाई फलाना फलाना रावी गलत है, वो तो सारी किताबें आपकी गलत हो जाती हैं। और ये जो है ना काबिल एतमाद ही नहीं है, सारे आपके रावी मजहूल और ज़ईफ़ होते हैं। कौन जरा कर रहा है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा कर रहा है, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है मेरे भाई। तो मेरे ख्याल में 5 मिनट हो गए, पहला 10 मिनट का था, अभी 5 मिनट में हम चलेंगे। अज़ान मोहतरम, ये इन्होंने मौजू से हटकर बात की और कहा कि कुरान के ये बात इन्होंने कहा कि अभी मौजू से इन्होंने हटकर बात की, ना उन रावियान की तौसीफ पेश की, और सबसे पहली बात उन्होंने ना रावियों की उन्होंने तौसीफ पेश की, और आगे बात की मैं उसके बाद का जवाब दूंगा। ना किसी रावी की तौसीफ पेश की, और ना ही मेरी जो मैंने रवायत पेश की कि ये कैसे जनाब सैयदा उस पर नाराज थी कि कहा कि मुझे वसीयत मौलानी को की। इसका तो जवाब देना, बिस्मिल्लाह करें कि मैं वसीयत करती हूँ कि ये मेरे जनाजे में ना आए। अल्लाहु अकबर, कितनी नाराज जनाब सैयदा, इस नाराजगी को दूर करो। कहाँ जाओगे? रास्ता ही नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह, बेफिक्र हो जाए इंशाअल्लाह। आपको अगर मौका ही नहीं मिलेगा कि आप दोबारा शियों को चैलेंज करें। दूसरी बात, जवाब नहीं दिया, खा गए, पता नहीं चंदा समझ के जो ना खा गए। दूसरी बात, ये इन्होंने कहा, इन्होंने कुरान की आयत पेश की। मैं कहता हूँ अस्तगफिरुल्लाह, कुरान की आयत पढ़ते हैं, तफसीर बिन राय करते हैं। मुझे चैलेंज है, अपनी किसी किताब से मुझे दिखाएं कि क्या कि इस शिया की माना यहाँ पे जो शिया ने अली नहीं है, मुझे ये दिखाएं। अपने किसी आलिम से दिखाएं कि इसमें लिखा हो कि भाई इससे मुराद जो है ना वो हमारे जो ना शिया ने अली है। दिखाओ। तो आपने कहा रसूल खुदा ने जरा की, मैं रसूल खुदा की तौसीफ दिखाता हूँ। रसूल खुदा कैसे शिया ने अली के बारे में क्या कहते हैं मैं बता। पहले तो शिया किताब है, शेख सद्दूक ने अपनी किताब फज़ाइल शिया लिखी है, जिसमें रसूल खुदा की जो ना हदीसें लेकर आए, और बिशारत मुस्तफ़ा, उसमें बाकायदे शियों के बारे में तभी और हदीसें किस्सा हमारे यहाँ मौजूद है जिसमें रसूल खुदा कह रहे हैं शिया कामयाब हैं। मेरी बात तो ये मौजूद नहीं है, फिर भी मैं जवाब देना हूँ। अब मैं आयत पेश कर रहा हूँ, इसका जवाब जल्दी जल्दी देता चला हूँ कि रसूल खुदा कुरान की सूरह बय्यना की आयत नंबर 7 में इन्होंने तफसीर बिन राय की। ना किसी इमाम का कौल दिखाया, ना किसी मासूम का, ना रसूल खुदा का कौल दिखाया कि रसूल खुदा ने फरमाया इससे बड़ा शिया ने अली है। अल्लाहु अकबर, तफसीर बिन राय कर रहे हैं, यकीन करें। और तफसीर बिन राय करने वाला जो आपने जिसको नासरुद्दीन अल्बानी से सैया में लेकर आए, जो तफसीर बिन राय करने वाला वो दीन से खारिज है, आपने दीन से खारिज खुद को कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि नहजुल बलागा में लिखा हुआ मौला अली जो सहरी शिया थे, वहां पे जो मौला अली को शिया किसको बोलते हैं? गिरोह, पार्टी को। यहाँ पर भी जो आपने शिया लफ्ज़ की माना की, वहां पे गिरोह और पार्टी है। और पहली बात ये नहजुल बलागा में ये जो रवायत ये आपने खुतबा पेश किया है, इसकी सनद ही नहीं है। और आप कहेंगे ये सनद क्यों नहीं लिखी, आपके उलमा अलग क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा ये इज्तिहादी मसला है मौलवी साहब, थोड़ा सा उसूल इल्मुल हदीस पढ़ लें। आपके यहाँ भी ये मौजूद है, हमारे उलमा ने इल्म रिजाल की किताबें क्यों लिखी? ये बात आगे जवाब। आपने कहा एहतजाज तबरसी पर हमारा इजमा है। एहतजाज तबरसी मैंने कहा कि इस किताब पर, पूरी किताब पर इजमा है। उस नाम तो बताओ एक आलिम का जिसने इस पर इजमा किया है। बस एक ने लिख दिया, मैं सिद्ध कर रहा हूँ, आपके उलमा ने भी लिखा है। ईसा तंज़ साहब तो कहते हैं जिसके पास ये मेरी जामे किताब है, वो तो उससे ऐसे समझे वो नबी कलाम कर रहा है, मुझे दे दे कि नबी कलाम कर रहा है। आप ये आलम नुबला वो ज़हबी साहब कह रहे हैं कि इसमें मौजूद रवायात भी हैं। और अब्दुर्रहमान इब्न जोज़ी वो तो हज़रत अबू बकर की नस्ल में से आलिम है, वो तो कह रहे हैं 23 रवायतें मौजूद हैं। अब आप उसको क्या कहेंगे? या वो झूठ बोल रहा है या आपके आलिम जो झूठ बोल रहे हैं, ये बताएं। और आप जिसको बड़ा आलिम कह रहे हैं, शेख नासरुद्दीन अल्बानी ने भी सही जामे तिर्मिज़ी लिखा है, उसमें ज़ईफ़ हदीसों को जुदा किया है। ये आपके यहाँ भी उसूल है, कोई आलिम कह दे तो उससे ये साबित थोड़ी होता है कि वो पूरी किताब सही है। नहीं, तो ये आपके आलिम ने वो तो कह रहा है मेरे यहाँ नबी कलाम कर रहा है, आपके उलमा तो उसको रद्द कर रहे हैं। इसका जवाब नहीं दिया आपने, इंशाल्लाह देंगे भी नहीं। दूसरी बात, मैंने बताया कि हमारे उलमा ने कहा कि अगर इनकी रवायतों की तौसीफात दूसरी किताबों में मिले तो रवायतों को कबूल करें। आपने कहा रसूल खुदा ने पूरों पर जरा की है, सब पर जरा की है। मैं कुरान की आयत पढ़ता हूँ, मैं तो आपकी तरह तफसीर बिन राय नहीं करता। अल्लाह क्या कहता है सूरह बय्यना की आयत नंबर 7 में, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुमुल खैरुल बरिया। तफसीर दुर्र मंसूब में 10 रवायत जलालुद्दीन सयूती इस रवायत में लेकर आया कि रसूल खुदा ने फरमाया या अली आप और आपके शिया मुराद है। रसूल खुदा तुमको दुआएं करने, रसूल खुदा कह रहे हैं आप और आपके या अली अंत वशियतुका हुमुल फाइज़ून यौमल क़ियाम। आप तो कह रहे हैं शिया, आपके रसूल खुदा ने पूरी इस पर जरा कर दिए। तो अज़ान मोहतरम, मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि रसूल खुदा ने कब कहा है कि ये जो बंदी बहरी, आप कहेंगे मैं तो मुसलमान हूँ। चलो आप अपना नाम रसूल खुदा से साबित कर दिखा करेंगे। ये बचकाना बात न करें, इल्मुल हदीस सीखें, वरना मैं आपको सिखाऊंगा, कोई मसला ही नहीं है। ये उलमा का वतीरा है। इस रवायत का मुझे जवाब नहीं दिया कि जनाब सैयदा ने कहा, इस रवायत का तो जवाब दें, क्यों खा गए इस रवायत को? कि क्या बोल रही है कि जनाब सैयदा कह रही है कि मेरी वसीयत है मेरे जनाजे में ना है। आप क़यामत तक साबित नहीं कर सके इस रवायत का, मुझे जरूर मुझे जवाब दीजिएगा। और हमारे टाइम हो गया भाई, उसूल लिखिए। ठीक है, वमा अलैना इल्लल बलाग।
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ میرے بھائی، یہ روایت جو ہے نا، جو اس نے پڑھی ہے کہ بی بی خاتون جنت نے کہا تھا کہ اے علی، ان کو میرے جنازے میں نہیں جو ہے نا بلانا، یہ صحیح بخاری کے اندر ہے ہی نہیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ قرآن مجید کے بھی یہ خلاف ہے یہ روایت، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ مومن لوگ وہ ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ مومن وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جائیں۔ ایک دوسرا، غصے تو پی گئے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غصے کو کھا گئے، لوگوں کو معاف بھی کر دیا، لیکن ابھی اور بھی آگے بھی کر رہے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان بھی کرے، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ بی بی خاتون جنت اس کا عملی نمونہ تھی اس قرآن مجید کی آیت کو، کہ انہوں نے معاف کر دیا، اور یہ وصیت کر ہی نہیں سکتی۔ جو معاف کرے وہ وصیت یہ نہیں کرتا۔ اس کے لیے میں یہ آپ کو دے رہا ہوں، یہ سنن الکبریٰ بہقی ہے، صفحہ نمبر 491 پر ہے۔ خاتون جنت بیمار ہوئی تو ابو بکر ان سے ملنے کے لیے گئے، تیمارداری کے لیے گئے، تو وہاں پر حضرت علی باہر نکلے اور انہوں نے کہا فاطمہ، عمر ابو بکر آئے ہیں تو کیا ان کو میں اجازت دوں؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں، آپ ان کو اجازت دے دیں۔ پھر یہ الفاظ ہیں، کہتا ہے حضرت ابو بکر راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، کہنے لگے کہ واللہ ما ترکت الدار والمال والاہل والعشیرہ الا ابتغاء مرضات اللہ و مرضات رسولہ، کہ میں نے مال اور جو کچھ ہر چیز چھوڑ کر آیا ہوں، ہجرت کر کے آیا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول کے اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے یہ ہجرت کی ہے۔ اور اس کے بعد ہے کہ ثم ترضاها حتی رضیت، اور راضی کرنے کی کوشش کرتا رہا، الفاظ حتی رضیت، تو وہ بی بی خاتون جنت سلام اللہ علیہ راضی ہو گئی۔ یہ الفاظ ہیں کلیئر، اور یہ 491 پیج پر ہے۔ یہ سنن الکبریٰ بہقی کی ہے، کیونکہ وہ بھی کتاب یہ جزء سادس ہے کہ بی بی خاتون جنت راضی ہو گئی تھی، لہذا وہ یہ کہہ نہیں سکتے۔ ایک تو اس حدیث کے خلاف، اور دوسرا وہ قرآن مجید کے بھی خلاف ہے کہ اس کا غصہ آخر دم تک چلتا رہا اور معاف نہیں کیا۔ گویا کہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ خاتون جنت عام عورتوں کی طرح تھی۔ ہم جو ہے نا یہ نہیں مانیں گے کہ اس کا غصہ ختم ہی نہیں ہوا اور انہوں نے معاف ہی نہیں کیا، اور یہ قرآن مجید کی آیت کے ہی خلاف کر دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معصوم ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی معصوم ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ، اور قرآن مجید کو انہوں نے آیت پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا صحابہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے اوپر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت بتا رہی ہے کہ بالکل صحیح ہے، اور یہ معصوموں کا میں نے حوالہ دیا ہے اور قرآن مجید سے دیا ہے بھائی میں نے، کہ دو معصوم ہیں، ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، لیکن وہ یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں غضبان، کہ بہت ہی غصہ کیا۔ یہ قرآن مجید کے بھی خلاف نہیں ہے، یہ جو اس کو مٹا رہا ہے حدیث کو، یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ اور وہ جو میں پڑھ رہا ہوں کہ وہ ناراض ہوئی ہیں وقتی طور پر، تو یہ قرآن مجید کے بالکل صحیح ہے قرآن مجید۔ باقی ابو بکر کو اوپر لڑا تو ابو بکر نے معافی مانگ لی اور وہ راضی رہی۔ تو یہ میں نے کتاب سنن الکبریٰ سے آپ لوگوں کو وہی وہ یہ دکھا دیا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے نا خیر البریہ کا یہ ہے کہ یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون۔ بھائی یہ حدیث ہے لیکن یہ قرآن مجید کے خلاف ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیعوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو یہ دلیل دے رہا ہوں۔ یہ امام وہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر بے رائے کر رہا ہے، میں رائے سے نہیں کر رہا۔ یہ صفحہ نمبر 174 پر ہے، اور یہ اسی آیت کی تفسیر ہے۔ یہ
یہ عیاشی میں کے اندر بھی ہے کہ امام باقر کہتے ہیں کہ وکانو شیعہ، یہ کہتا ہے فی المجمع ان باقر علیہ السلام انہم اہل الضلال و اصحاب الشبہات والبدع من هذه الامت، اس امت کے جو ہے نا گمراہ لوگ جو ہے نا، اور یہ جو شیعہ ہیں یہ گمراہ ضلالت والے اور اپنا نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے اور بدعتی جو ہے نا، یہ اس امت کے جو ہے نا یہ مراد ہے شیعہ۔ تو یہ تو شیعہ کو تو کنڈیم کر رہے ہیں نا، جرح ہو گئی۔ جب قرآن مجید سے جرح ہو گئی، ایک آیت نہیں ہے، میں تفسیر اپنی طرف سے نہیں کرا، لفظ شیعہ لکھا ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو شیعہ تھا وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو سبو اور شتم کر رہا تھا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اے موسیٰ، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا وہ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر شیعہ جرح کر رہا ہے۔ اندازہ لگائیں یہ آپ کہ اس کا مطلب کہ شیعہ جو لوگ ہیں نا جرح کرتے ہیں نبیوں کو، صحابہ کو، نیک لوگوں کو، صلح کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے قرآن، یہ سورۃ قصص کی آیت ہے، یہ سورۃ قصص کی آیت ہے، اور وہ جو ہے نا آیت حاضل امت ہے شیعہ کی، پہلی امت ہی نہیں، اس امت کا امام باقر کی جو ہے نا وہ تفسیر میں نے پیش کی ہے، اپنے رائے سے نہیں کی میرے بھائی۔ ٹائم ہو گیا، اب آپ بات کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان محترم، آپ نے دیکھا یہ جتنے بھی قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں تفسیر بن رائے سے کام دے رہے ہیں، اپنی رائے قرآن میں ایڈ کر رہے ہیں۔ میں نے ان کی صحیح کتابوں سے بتایا کہ بھائی قرآن کی تفسیر اپنی طرف سے نہ کریں۔ انہوں کا لفظ شیعہ سے مراد، جو نا پہلے میں اس کا جواب دیتا چلوں، لفظ شیعہ سے مراد یہی شیعہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ دکھا امام محمد باقر نے فرمایا اس سے مراد ہمارے شیعہ ہیں۔ امام نے تفسیر میں کہا ہے کہ اس شیعوں سے مراد وہ ہیں، وہ بات کو سمجھے نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو بالکل بدترین ہے، اس سے مراد وہ شیعہ نہیں۔ آپ لفظ شیعہ کی معنی شیعہ کر رہے ہیں۔ آپ کسی طرح دکھائیں نا کہ امام نے فرمایا اس سے مراد ہمارے شیعہ ہیں، یہ لفظ نہیں دکھا سکتے۔ اس سے مراد شیعہ یعنی جو گروہ ہے، جو پارٹیاں ہیں، وہ شیعہ لفظ کی معنی کیا ہے، لغت کا تو اٹھائے نا۔ ان کو یہ بھی پتا نہیں کہ جو قرآن میں شیعہ لفظ آیا حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی آیا ہے، پھر حضرت ابراہیم بھی ہو گئے۔ پہلی بات تو یہ موضوع نہیں ہے۔ اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کو آپ کو کہنا چاہتا ہوں، امام محمد باقر علیہ السلام سے ہمارے یہاں بہت روایات ہیں، تھوڑا سا زحمت تو کریں، ہماری کتابیں تو اٹھائیں۔ امام کیا کہہ رہے ہیں، ہماری شیعہ کامیاب ہیں، ہماری شیعہ جنتی ہیں، وہ کیوں نہیں روایت پڑھتے ہیں؟ امام اپنی شیعہ کو یہ بھی کہیں گے، یہ بھی، یار کچھ خدا کا خوف کرے، تفسیر بھی نہ کریں۔ اور آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، اللہ نے کہا ہے کہ جو مومن غصہ نہیں کرتا ہے، پھر بھی آپ نے تفسیر بن رائے کی۔ اب اس سے کیا جناب سیدہ قرآن کو آپ سے بڑھ کر نہیں جانتی تھی؟ جناب سیدہ نہیں جانتی تھی؟ آپ نے کہا کہ جناب انہوں نے کیسے غصہ کر دیا، اور یہ بھی مانا کہ وقتی طور پر، ارے بھائی وقتی طور پر غصہ کیا، مان تو لیا نا۔ اور رسول خدا نے کیا فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی من اکذبھا من اکذبنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ آپ مجھے بتائیں غضبناک کیا ہوتا ہے؟ رسول خدا کو نہیں پتا تھا کہ یہ آیت ہے، اور اس آیت کی تفسیر میں بھی جائیں، تھوڑا سا یہ زحمت کریں، تفسیر میں رائے نہ کریں۔ آپ نے کیا شیعہ سے مراد یہی شیعہ ہے؟ بھائی یہ دکھائیں کہ امام نے کہا کہ یہ لفظ شیعہ سے مراد ہمارے شیعہ ہیں، یہ نہیں دکھا سکتے، قیامت تک نہیں دکھا سکتے۔ اور دوسری بات، آپ نے کہا کہ یہ بخاری میں موجود نہیں۔ میرے بھائی تھوڑا سا غور کریں، میں نے کہا المصنف حافظ الکبیر ابو بکر عبد الرزاق السنانی نے جلد نمبر 3 حدیث کا نمبر ہے 6555 میں، اور شرح بخاری میں کون لکھتا ہے؟ شرح بخاری میں علامہ ابن بطہ کے جتنا بڑا عالم دین، وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں وہ دفن علی ابن ابی طالب زوجتہ فاطمہ لیلا فبها من ابی بکر ان یصلی علیہ کان بین الشیئین قال فاطمہ الزہراء صلوات اللہ وسلام علیہا اوسط بذالک، یعنی یہ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ اتنی بڑی ناراضگی ہے، اور رسول خدا نے فرمایا جو اس کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرے۔ یہ قرآن کی آیت نہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ عنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ قرآن کی آیت ہیں۔ آپ کہتے ہیں اس آیت سے مراد وہ محمد رسول اللہ والی پڑھی، وہ آپ صحابہ مراد لیتے ہیں۔ آپ دکھائیں تو نہیں تفسیر میں سب صحابہ مراد ہیں۔ شواہد النبوت میں عبد الرحمن جامی نے لکھا، یہ موجود ہے، کیا لکھتے ہیں اس آیت کے بارے میں؟ اہل بیت کے لیے ہیں، اور وہ حدیثیں لے کر آئے ہیں۔ آپ کہتے نہیں، وہ نہیں، آپ تو کہتے قرآن اور کہتا ہے۔ بھائی میں نے رسول خدا کی حدیث پڑھی، آگے انت وشیعۃ عمل، قرآن کے خلاف کیسے ہوگی؟ لفظ شیعہ کی آپ دکھائیں، آپ کے یہاں موجود نے لکھا ہوگا یہ موجودہ شیعہ ہیں، وہ علی کے شیعہ دکھا نہیں دکھا سکتے، امام محمد باقر بھی نہیں انہوں نے کہا۔ آپ نے ایک روایت پڑھی شیعہ کتاب، وہ سنی کتاب سے، بھائی سنی کتاب مخالف القسم دلیل دیتے ہیں۔ بھائی مخالف القسم، یہ بھی عقائد آپ کو میں پڑھاؤں، مخالف القسم دلیل لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی انہوں نے خیانت کی ہے اس روایت میں پڑھتا ہوں، پوری روایت پڑھتا ہوں، کیا لکھتا ہے یہ جو نا کتاب یہی روایت
الزہرا، کتاب کا نام ہے الزہرا، لکھنے والے مصنف عمر ابو نصر، صفحہ نمبر 90 پہ لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں صفحہ نمبر 90 کی، کیا لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ کے پاس سے آئے، جناب سیدہ نے پہلے ان کو اجازت نہیں دی اور آئے تو حضرت ابوبکر نے کہا بی بی آپ میرے لیے افضل ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور کہنے لگی کہ بی بی آپ کے والد نے فرمایا ہے کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ جو نا صدقہ ہوتا ہے، تو بی بی نے کہا کہ آپ نے کیا رسول خدا کی حدیث سنی ہے؟ کون سی؟ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے کیا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے سنی ہے۔ تو بی بی فاطمہ الزہرا کہنے لگی سنیے جملے، الامامۃ والسیاست ابن قتیبہ نے یہ روایت کو نقل کیا ہے، اور کہا کیا بولا؟ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا مجھے قسم میں اللہ اور اس کے فرشتوں کو گواہ کر کے کہتی ہے کہ تم دونوں نے مجھے قسم نہ کیا ہے، اور میں اپنے بابا کے پاس جا کر تم دونوں کی شکایت لگاؤں گی۔ پوری روایت پڑھے، یہ اللہ کی قسم خیانت کر رہے ہیں آپ۔ اور دوسری بات پھر کہا کہ جناب سیدہ ان سے ناراض ہو گئی تھی۔ میرے بھائی شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی، جو معتزلی فرقے سے سنی تھا، اور سیر و عالم نبلاء میں اور دیگر علماء نے بھی آ کے خیر الدین زرکری کتاب العالم میں لکھا ہے کہ جس بہت بڑا عالم دین ہے، وہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے میرے نزدیک یہ ہیں، یہ روایت، یہی روایت نقل کرنے کے بعد کیا کہتا ہے ابن عبد الحدید معتزلی لکھتا ہے، اور حیات القلوب میں بھی یہ موجود ہے، صفحہ نمبر 202 پر پڑھ لینا، کیا لکھا ہے ابن عبد الحدید معتزلی نے اسی روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ میرے نزدیک یہ صحیح ہے کہ بی فاطمہ الزہرا دنیا سے گئی اور حضرت ابوبکر عمر پر غضب نہ گئی، اور وصیت کی کہ ٹائم ہو گیا بھائی، نہ آئے۔ ٹھیک ہے، یہ سنیں ہم، یہ دیکھیں کتنی، میں کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت پڑھیں، خود تفسیر میں ڈرائے نہ کریں آپ۔ اس لفظ ٹائم ہو گیا بھائی، ترمذی کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا، یہ بھی کھا دو نحمدہ و نصلی علی بخاری میں ذرا نام لے لیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں ایسی پڑھ رہا ہے، یا تو علماء کو پیش کر رہا ہے، یا پھر قرآن مجید سے ٹکراؤ والی باتیں کر رہا ہے۔ ایک چیز قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور یہ امام باقر کیا کہتے ہیں؟ صاحب ظاہر ہے، کہتا ہے کہ من ہذہ الامت، اس امت کی بات ہو رہی ہے کہ اس امت میں جو شیعہ ہیں نا، اصحاب الضلال و شبہات ہیں، وہ شیعہ سے مراد یہی ہے۔ یہ من ہذہ الامت، یہ الفاظ بتایا نا کہ امام کی جو نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے نا وہ شیعہ مراد ہیں، یہ لکھا تو ہوا ہے جو کہ ضلالت میں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ضلالت اور کیا ہوگی میرے بھائیوں، کہ آپ دیکھیں قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار، اس سے مراد کیا لے رہا ہے؟ وہ بعض، من لفظ نہیں ہے اس میں میرے بھائی، یعنی کہ نہ من کا لفظ ہے کہ کچھ صحابہ یا بعض صحابہ، یہ تو صرف 3 یا 4 کو 5 کو لے رہے ہیں۔ اور ادھر دیکھیں وہ قرآن مجید کا آیت ہے والذین معہ، جو بھی اس کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے اوپر سخت ہے۔ یہ تو صحابہ کے بارے میں ہے، کلیئر بات ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ، اگر ہم صرف اہل بیت کو لیں 5 تن کو، تو وہ تو ان میں سے کچھ ہو گئے۔ کچھ کے الفاظ نہیں ہے، تبعید کا لفظ نہیں ہے، بعض کا لفظ نہیں ہے، من کا بھی نہیں ہے کہ ان سے ان میں سے وہ بھی الفاظ بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا معہ، جو بھی ہے۔ یہ قرآن مجید کی بالکل جو ہے نا قرآن مجید سے ٹکراؤ کر رہا ہے۔ اور وہ پہلے جو ہے نا وہ دیکھیں آپ، بخاری سے الحمدللہ وہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ امام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کہا تھا سلام اللہ علیہ نے کہ یہ بخاری کا اندر یہ روایت نہیں، پھر وہ کسی شرح کی بات کرتا ہے۔ شرح ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حجت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں وحی کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرتا، میں وحی پیش کر رہا ہوں اور تم علماء کی باتیں پیش کر رہے ہو، مولویوں کی باتیں کر رہے ہو۔ یار اللہ کے بندے، یہ آپ سوچیں، آپ ایسی کتابیں لائیں، اگر یہ آپ کی روایتیں مجہول اور ضعیف ہیں تو آپ ان سے ثابت کریں، کیونکہ یہ ساری آپ ان کو کریکٹ کریں، درست کریں۔ ان میں صرف آپ وہ لائیں روایتیں جو نہ سروائے مقداد اور سلمان فارسی، جو 4 صحابہ ہیں نا، 4 صرف ان میں سے جو ثابت ہوں، اور کسی سے بھی ثابت نہ ہو، آپ صرف ان سے روایتیں لیں کہ باقی کسی نے، کیونکہ وہ آپ کہتے ہیں کہ 3 کے علاوہ سب صحابہ مرتد ہو گئے تھے۔ یہ میرے پاس رجال کشی ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 20 ہے، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ سارے کے سارے پھر گئے تھے۔ ارتد الناس الا ثلاثہ،
3 لوگوں کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے تھے، ابو ذر و سلمان و مقدار، ان کے علاوہ باقی سارے لوگ. اور کتاب سلیم بن قیس ہلالی، اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے. یہ تو بہت ساری کتابوں میں کم از کم میں ابھی آپ کو 8-10 کتابیں بتا سکتا ہوں اگر وہ انکار کرے تو، کہ صرف 3 صحابہ کے علاوہ، یا کہیں پر لکھا ہے 4 صحابہ کے علاوہ سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے. تو یہ سارے جو صحابہ آپ کی باتیں لکھی ہوئی صحابہ کرام کی، ان سب کو اڑا دیں. عبداللہ بن عباس بھی گیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گیا، علی کا بھائی ہے، اور وہ جو ہے نا علی رضی اللہ عنہ کے بقیہ اہل بیت، وہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا حضرت علی کو چھوڑ چکے تھے، یہ سب مرتد ہو گئے تھے. اور اس کے روایتوں کے اندر تو یہ بھی ہے کہ حضرت علی بھی مرتد ہو گیا نا، کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے. سارے کہتے صحابہ مرتد ہو گئے، اور صحابہ میں علی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ مجھے بتائیں. وہ بھی مرتد ہے. لہذا آپ اپنی کتابیں درست کر لیں. صرف یعنی 4 یا 3 صحابہ سے روایت ہو، باقی سب کو پھینک دیں آپ، یا ان کو جلا دیں، یا پھر وہ آپ دوسری کتابیں لکھیں، پھر ہم مانیں گے آپ کی کتابیں، تاکہ وہ آپ کے عقیدے کے مطابق ہو. ہاں جی، ٹائم ختم ہو گیا. جی ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے دیکھا جان محترم، سننے والوں کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں، کچھ ضوابط ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ شواہد ہوتے ہیں، کچھ قوانین ہوتے ہیں. یار کچھ سمجھے بات کو. انہوں نے کہا کہ میں نے آیت پڑھی، اس میں لفظ شیعہ، امام محمد باقر کہتے ہیں جو امت میں شیعہ ہے. اب مجھے اس کو یہ کہتا ہوں آپ ترجمہ اٹھائیں، چلو ترجمہ اٹھائیں، اپنا نہیں، ہمارا نہیں، اپنا اٹھائیں. اس میں کسی بھی آپ کے سنی مولوی نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ اس شیعہ سے مراد آج والے شیعہ یا شیعہ نے علی، نہیں دکھا سکتے، الحمدللہ نہیں دکھائیں گے. اور خود امام باقر کہتے ہیں جو امت میں، بات کو سمجھے، امت میں گروہ ہیں، اللہ اکبر، خارجی نہیں ہے، ناصبی نہیں ہے، ہیں ضرور ہیں، ان کے بارے میں بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ تفسیر بن رائے امام محمد باقر کی طرف منسوب کرنے. اور دوسری بات آپ نے کہا احتجاج پر اجماع ہے، اس کا جواب نہیں دیا. میں نے کہا آپ کے ترمذی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے جس کے بعد یہ کتاب ہو اس پر رسول کلام کرتا ہے، اس کا جواب بھی نہیں دے گا. الحمدللہ یہ کھا گئے اور نہیں دیں گے جواب. اور ہمیں امام محمد باقر والی روایت کا بھی جواب آ گیا. اور انہوں نے کہا کہ جو نا اس سے مراد سب صحابہ، اب میں بتاتا لگاؤں، اب سب صحابہ کی بات کریں نا، محمد رسول اللہ والذین معہ شدۃ علی الکفار، اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں. اب میں کہتا ہوں دیکھیں کون ساتھ ہیں. کیسے؟ جب جنگ خندق ہوئی، ساری کتابوں میں یہ موجود ہے، جنگ خندق کے موقع پر کوئی صحابی بھی عمر بن عبد العزیز کے مقابلے میں نکلا نہیں. صرف مولا کائنات جس کے بارے میں رسول نے فرمایا آج جو نا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، برز الایمان کل الی الکفر کل، وہ علی وہ جا رہے ہیں، یعنی رسول کے ساتھ ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے کہا تفسیر بن رائے نہیں کر رہا، یہ آپ کسی تفسیر سے دکھائیں، نہیں دکھا سکتے. شواہد تنزیل میں حاکم اسقلانی خود اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں آپ آیت تو پڑھتے ہیں لیکن تفسیر بن رائے کرتے. کیا رسول کو پتہ نہیں تھا؟ میں نے قرآن کی اور بھی آیت پڑھی جس میں اللہ کہتا ہے میرے حبیب جس نے اللہ کو ایجاد دیا، جس نے رسول کو ایجاد دیا، اور جو نا جس نے رسول کو ایجاد دیا اس نے اللہ کو ایجاد دیا، اور رسول کے نام جس نے فاطمہ کو ایجاد دیا اور مجھے ایجاد دیا. اب مجھے بتائیں، اور رسول جناب سیدہ کہہ رہی ہے کہ آپ دونوں نے مجھے جو نا غضب نہ کیا، میں تم دونوں سے راضی نہیں. اس روایت کا بھی جواب نہیں دیا. الامامت و سیاست ابن قتیبہ کہ میں نے یہ کہہ رہے شرح ہمارے لیے حجت نہیں. واہ بھائی واہ، کہاں سے آگے ابن بطہ جیسے عالم ہیں آپ کی کتابوں سے دکھاؤں کہ اللہ جی آپ کے جو شرح لکھنے والے کیا کیا لکھتے ہیں، بہترین آپ کے علماء نے کہا ہے کہ ہماری شرح ہیں، آپ کہہ رہے نہیں ہیں. واہ بھائی واہ، کہاں سے جو نا 14 سال کے بعد مولوی آیا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمارے لیے شرح حجت نہیں. واہ بھائی واہ واہ، یہ دیکھیں ہمارے لیے عالم. میں نے کہا عالم بھی، میں نے قرآن کی آیت بھی پڑھی ہے، پھر بھی آپ نے تفسیر بن رائے سے کام لیا ہے اور امام طرف منسوخ کیا ہے. گروہ شیعہ سے مراد گروہ ہے. دوسری بات آپ نے کہا 3 کے علاوہ سارے مرتد ہو گئے، تو مولوی صاحب اس پر بھی تھوڑا نا سند پر غور کریں. اس میں مرکزی راوی حنان بن صدیر السیرفی ہے، روضۃ القافی کی یہ روایت ہے، مصدر وہاں کا ہے. حنان بن صدیر السیرفی کے بارے میں تنقیح المقال فی علم الرجال میں علامہ عبداللہ امام خانی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ یہ واقفی المذہب تھا، اور واقفی المذہب کے بارے میں رضا فرماتے ہیں کہ وہ زندیق اور کافر ہوتے ہیں. کافر کی روایت ہمارے لیے کیوں لے کر آ رہے ہیں؟ دوسری بات کہا کہ یہ اس سے مراد، اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، آگے علماء نے کہا ہے رجال کشی اٹھائیں، اس میں موجود ہے کیا امام فرماتے ہیں اس سے مراد وہ والا مرتد نہیں جو آپ لینے کے سب جو نا دین سے پھر گئے، نہیں، جنہوں نے غدیر میں علی کی ولایت کا اقرار و بیعت کرنے کے بعد پھر گئے. اور آگے یہ جملے موجود ہیں، کیا موجود ہیں کہ جو اور اس کے بعد لوگ پھر وٹر پلٹ کر واپس آ گئے، یہ نہیں پڑھتے کشی میں الحمدللہ بھیجوں گا پھر ہو جائیں. دوسری بات آپ کی البدایہ و نہایہ میں علامہ ابن کثیر کیا لکھتے ہیں، دمشقی کیا لکھتے ہیں، مقدمے میں یہ بات لکھتے ہیں جو ہمارے اس میں روایت لے کر وہ سب صحیح ہے. وہ کیا لکھتے ہیں 30 جلد میں صفحہ نمبر 325 میں کیا لکھتے ہیں کہ بی بی عائشہ فرماتی ہے سب عرب مرتد ہو گئے. اب سب جب عرب مرتد ہو گئے، کیا اس میں مولا علی نہیں آتا؟ تکفیر تو آپ کرتے ہیں.
انشاءاللہ آپ جواب نہیں دیا. آپ نے اس روایت کا جواب نہیں دیا کہ آپ کے ابو نصر کیا لکھتے ہیں کہ جناب سیدہ نے کہا مجھے قسم خدا کی اور ان کے ملائکوں کو گواہ کر کے کہتی تم دونوں نے مجھے ناراض کیا. یہ بھی روایت کھا گئے, دوسری والی بات بھی کھا گئے. یہ دیکھیں کہ ذکر اپنی اپنی بات جو موضوع میں اس کو لے رہے ہیں. پھر بھی میں نے جواب دیا بھائی ہماری کتابوں میں ائمہ اہل بیت ہمارے شیعوں کے بارے میں کیا فضیلت سے بیان کی وہ کیوں نہیں بیان کرتے ہیں. قرآن کی آیت, میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی, آپ نے ان کا جواب میں تک مستق نہیں کیا اور نہیں کریں گے. آپ کریں گے ہی نہیں. آپ کو جواب ہو تو آپ کریں نا. آپ تھوڑا سا قواعد اور اصول سیکھ لیں. اور میں محمد رسول اللہ والی آیت سے یہ استدلال کیا کہ جو کافروں پر بھاری ہیں اور آپس میں رحم دل ہے, رحم دلی حدیث کے تحریرے کے ساتھ یہ موجود ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں. وہ رحم دل ہونے کے بعد ایک دوسرے پر غضب ناکفے ہوں گے. اس بات تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. اور علامہ باقر مجلسی میں آپ نے بات کی تھی, آپ علامہ باقر مجلسی نے اس روایت کے متن پر کلام کیا ہے اور کہا اس کا نتیجے سے کو جو نا بتایا ہے. یار آپ یہ کیوں ٹائم ہو گیا بھائی. یہ کیوں نہیں سناتے؟ کما علینا البلاغ المبین. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. میں یہ جو ہے نا رحما و بینہم سے مراد لے رہا ہے کہ وہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ناراض نہیں ہوں گے. تو یہ مجھے بتائیں کہ دو نبی ہیں اور دونوں معصوم ہیں, ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام. وہ قرآن مجید کہتا ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 149 پہ کہ موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوا ہارون علیہ السلام کے, دونوں معصوم ہیں. تو قرآن مجید بتا رہا ہے. آپ کا عقیدہ قرآن مجید کے خلاف ہے کہ دو معصوم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو اوپر ناراض نہیں ہو سکتے. تو یہ بات آپ کی قرآن مجید کے ساتھ ہی ٹکر غلط ہے اور یہ آپ کی تفسیر بھی غلط ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ گروہ مراد ہے, شیعہ سے گروہ مراد ہے. تو کیا شیعہ گروہ نہیں ہے؟ یہ تو آپ خود اپنے الفاظ میں پھنس رہے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ, شیعہ سے مراد گروہ ہے. تو کیا شیعہ گروہ نہیں ہے؟ کیا شیعہ گروہ ہی ہے نا, لیکن وہ جو ہے نا آپ دیکھیں کہ اس امت کے گروہ مراد لگ رہا ہے امام باقر. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے شیعہ سے جو ہے نا وہ جو ہے نا واسطہ توڑ دیا, یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سا شیعہ. آپ آیت پر قرآن مجید پر عموم پایا جاتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعہ, جن لوگوں نے دین کے اندر فرقے کر ڈالے, وکانوا شیعہ اور شیعہ ہو گئے. لست منہم فی شیء یعنی کہ کون سے شیعہ؟ تو یہاں پر عموم پایا جاتا ہے کہ ہر طرح کا شیعہ جو بھی شیعہ ہو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق نہیں ہے. تو آپ کی احادیث قرآن مجید کے خلاف ٹکر کھائیں گے تو ہم قرآن مجید کو اہمیت دیں گے. فضیلت قرآن مجید کی ہے. ایک یہ بھی آپ نے غلط ترجمہ کر دیا. دوسرا پھر کہتے ہیں کہ وہ گروہ ہے, تو شیعہ کوئی گروہ نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ وہ جو آپس میں جو ہے نا دو مومن وہ آپس میں رحم دل ہوتے ہیں اور غصہ نہیں کرتے, تو وہ دونوں نبی ہیں, تو کیا ان کی محبت آپس میں نہیں تھی؟ رحما بینہم, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام رحما بین نہیں تھے؟ وہ تو دعا مانگ کر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو لیا تھا, اور وہاں پر غضبان لکھا ہوا ہے. تو یہ ساری آپ کی جتنی بھی ہیں تشریحات وہ سب کی سب غلط ہیں. قرآن مجید اصول دے رہا ہے کہ تشریح مانو, لیکن وہ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی, اس چیز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پیروی کرتا ہوں جو آسمان سے وحی کی صورت میں اتری ہے. صرف قرآن اور سنت ہے, وہ کسی کی بات مولوی صاحب کی اور شرح کرنے والے کی بات یہاں نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں. پھر قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ اعراف, آپ اس کو آیت کو دیکھیں کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم, یہ لوگوں اس چیز کی پیروی کرو جو رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے. ولا تتبعوا من دون اولیاء, اور اولیاء کی پیروی نہ کرو. قلیلا لما تذکرون, اس بات پر تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو عمل کریں گے. یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے, غالباً چوتھی آیت ہے, آیت نمبر 4 ہوگی. یہاں آپ دیکھ لیں, یہ شروع کی آیت ہے سورۃ اعراف کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس چیز کی پیروی کرو جو آسمان سے. آپ ہمیں بار بار ڈائیورٹ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کی پیروی کرو, کوئی کی پیروی کرو, ترمذی کی فلانے کی, ان کی ہم پیروی نہیں کریں گے. ان کی احادیث کو ہم لیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثیں بیان کی ہیں, ان کی شرحوں کو ہم نہیں مانیں گے. صرف اور صرف اس کو مانیں گے جو اللہ اور رسول کی بات کو پیش کرے, نہیں تو ہم نہیں مانیں گے. پھر یہ آپ کے کتاب کے اندر یہ سارے کے سارے صحابہ
جو مرتد ہوئے تھے وہ سارے کے سارے صحابہ، ان کو تو مرتدین کی سزا کیا ہے؟ مرتدین کی سزا قتل ہوتی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ہے نا وہ کون کون سے مرتد ہوئے کس کس کتاب میں ہے، سوائے 4 کے مرتد ہوئے۔ کتاب سلیم بن قیس صفحہ نمبر 162، سارے جو ہے نا اہل بیت کے سوا سب کے سب مرتد ہوئے، صفحہ نمبر 131 سلیم بن قیس۔ صحابہ مرتد ہوئے سوائے 4 کے، حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923۔ 3 کے علاوہ مرتد ہوئے، کافی اردو میں بھی ہے، صفحہ نمبر 170 جلد نمبر 4۔ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 کے، اور علی نے بیعت مجبوراً کی تھی۔ تفسیر عیاشی صفحہ نمبر 341 پر ہے۔ نبی کے بعد 3 کے علاوہ باقی سارے مرتد ہوئے صحابہ۔ روضۃ من القافی صفحہ نمبر 245۔ اور مرتد کی سزا قتل ہے، کامل بھائی جلد 1 صفحہ نمبر 7۔ تو ان کو قتل کر دینا چاہیے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیوں نہیں کیا؟ اور پھر آپ نے ان سے تمام سے عبداللہ بن عباس، زید بن ارقم اور عباس حضرت علی کے بھائی، اور جتنے بھی اہل بیت بقیہ تھے، جو ہے نا حضرت عقیل کے بھائی، حضرت جعفر طیار کے بیٹے حضرت عقیل، اور ان جو ہے نا ان کے وہ حضرت عقیل، یہ سارے آپ لوگوں کے نزدیک مرتد ہو گئے تھے۔ تو ان کی روایتیں جو ہے نا وہ نہیں پیش کی جا سکتی، کیونکہ مرتدین کے اوپر جرح ہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن مجید کے اندر بھی جرح ہے، لہذا یہ ساری جرحیں آپ اپنے کتابوں کو پاک اور صاف کریں، اس کے بعد بھائی آپ مناظرہ کرنے کے لیے آئیں۔ یہ سارے صحابہ سے، یہ کتنے میں نے آپ کو بتا دی، کم از کم 8-9 کتابوں سے آپ کو بتایا، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے مرتد جو ہے نا اس کو قتل کرنا چاہیے، اور وہ جو ہے نا کامل بھائی کے اندر بھی ہے، اور آپ کے جو ہے نا وہ فروع کافی کے اندر بھی ہے، ان کی سزا قتل ہے۔ تو قتل ہونے کی جگہ پر آپ ان سے تو روایتیں لیتے ہیں، یہ سارے صحابہ کی باتیں بھی آپ نکالیں کتاب۔ اور پھر بڑا ظلم تو آپ کی کتابوں نے یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ کی باتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو۔ آپ کی کتابوں میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ساری 4 جو معتبر کتابیں آپ کی 50 حدیث 60 بھی نہیں ہوں گی، 50-60 بھی احادیث نہیں ہوں گی۔ زین رضا جعفری صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں لکھی ہوں گی۔ 4 کتابیں استبصار ملا یعذر الفقی، اصول کافی اور تہذیب الاحکام۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100 کے قریب بھی روایتیں نہیں ہوں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوں۔ آپ لوگوں نے دین کی کیا خدمت کی؟ رسول اللہ کو چھوڑ کر ساری کی ساری باتیں امام جعفر صادق سے لی ہیں۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ جو آسمان سے دین نازل نہیں ہوا اس کی پیروی نہ کرو، یعنی کہ امام جعفر صادق کی باتیں نہیں ماننی ہے۔ قرآن انکار کر رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اوپر سے جو نازل ہوا ہے شریعت اس کی پیروی کرو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل نہیں ہے اس کی پیروی نہیں کرنی۔ تو یہ ساری کتابیں نکال کے اس کو آپ خالص کریں، کیونکہ آپ کی کتابیں خالص نہیں ہے تو شیعہ کی، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بھی نہیں رہا آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو 2 منٹ لیں آخر میں، کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا میرے بھائی، ابھی آپ اس کا جو نا وہ پیش کریں، کیونکہ حق آپ کا بنتا ہے، ابھی آپ پیش کریں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذان محترم، انہوں نے بات کی کہ جو نا وہ آپ کی بات قرآن کے خلاف، میں نے قرآن کی آیت پڑھی بھائی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ جو ہیں وہ کافروں پر زیادہ سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ میں نے کہا کہ کافروں کے مقابلے میں کون گیا؟ عمر بن عبد الود کے جو کل کفر تھا، اس کے بعد مقابلے میں کل ایمان گیا۔ تو میں یہ یہاں تو یہ ثابت کرنے لگا ہوں کہ سارے صحابہ نہیں گئے، صرف امیر المومنین گئے۔ اور آیت تطہیر جو جناب سیدہ کو اور مولا علی کو آپ جمع کر کے اپنی محبت کا اظہار کیا، تو یہ آپس میں رحم دل ہے۔ پھر بھی انہوں نے کہا نہیں یہ اجماعی فلاں بات ہے، یہ وہ کہا کہ آپ کی بات یہ قرآن کے خلاف ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والی بات کی، تو میں یہ بتائیں حضرت موسیٰ کو، کیا حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون کو یہ وصیت کی تھی؟ آپ اتنے ناراض ہوئے تھے کہ آپ میرے جنازے میں نہ آئیں؟ یہ دیکھیں نا، نہیں کی تھی بھائی۔ آپ دکھائیں کہ مولا علی پر اتنا غضبناک جناب سیدہ ہوئی تھی، ان کو جنازے میں نہیں بھیجا تھا، یہ دکھائیں۔ میں آپ کی کتابوں سے دکھا رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر کو کہا تھا کہ میرے جنازے میں نہ آئے، اور یہ مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ موجود ہوئے، اور یہ ابن عباس کے، حضرت ابن عباس کو یہ بات نہیں پتا تھی؟ یہ مجھے بتائیں۔ اور دوسری بات،
آپ نے جامع ترمذی والی بات کا جواب نہیں دیا اور دیں گے بھی نہیں انشاءاللہ. اور میں نے آپ کو کہا کہ وہ پوری روایت پیش کریں جس میں سلام سیدہ کہہ رہی ہے کہ میں ان پر اللہ اور اس کے فرشتوں کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ یہ دونوں نے مجھے غضبناک کیا ہے. اور آپ نے کہا کہ بھائی گروہ سے مراد مسلمان نہیں ہے. تو یہ گروہ آپ نے کہا گروہ سے مراد شیعہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں گروہ سے مسلمان نہیں ہے مراد. ہاں گروہ سے مراد خارجی نہیں ہے. گروہ سے مراد ناس بھی نہیں ہے. گروہ میں تو مسلمان بھی آتے ہیں جیسے عیسائی کہتے ہیں یہ مسلمان گروہ ہیں. پھر آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ وہ آپ نے کہا کہ رسول خدا نے آپ نے آگے بات کی کہ رسول خدا نے فرمایا میں جس کی پیروی کرتا ہوں وہ اللہ کی. بالکل ہم مانتے ہیں اس میں قرآن کی آیت ہے بالکل کہ آپ نے نہ میری وہ مرتد والی جواب کا دیا. میں نے آپ کی کتاب سے بتایا مرتد والی جواب نہیں دیا. ترمذی والی بات کا جواب نہیں دیا. اور میں نے آپ کی روایت کو اڑا دیا الحمدللہ. آپ نے اس روایت کا جواب نہیں. آپ نے کہا کہ اس سے مراد ہر قسم کا شیعہ ہے. تو پھر حضرت ابراہیم نہیں ہے. حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی اللہ نے شیعہ کا لفظ استعمال کیا ہے. پھر وہ بھی کہیں گے اس میں بھی وہ مراد ہے. اس لیے خدا کرے حضرت ابراہیم نے بھی گروہ بنا دیا. اللہ اکبر. کچھ خدا کا خوف کرے. الحمدللہ الحمدللہ میں نے اس روایت کو اڑایا بھی اور نہ نے اس میں ترمذی کی بات کا جواب دیا. نہ انہوں نے جو نا پوری روایت جو جناب سیدہ نے کہا کہ اللہ اس کے فرشتوں کو گواہ کرتی ہوں یہ دونوں سے ناراض ہوئی ہوں. اور حتمی جواب شرح نہج البلاغہ کا نہیں دیا. انہوں نے تو اپنی بخاری سے ہاتھ اٹھا لیا. اپنے شرح کرنے والے سے ہاتھ اٹھا دیا. الحمدللہ میں نے ان کی ایک ایک روایت کا جواب دیا. اور انہوں نے یہ نہیں ثابت کر کے دکھائے کہ یہ جناب سیدہ مولانا کو اتنی ناراض. ٹائم ہو گیا بھائی. اور حضرت ابو بکر کے بارے میں کہا وما علینا الا البلاغ المبین. ٹھیک ہے بھائی. میرے بھائیوں انہوں نے جو ہے نا کہا کہ حضرت ابو بکر پر تا حیات ناراض رہیں. یہ تو خود قرآن مجید کے خلاف ہے کہ لوگوں کو معاف کرے. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. تو یہ غلط روایت میں پڑھ رہا ہے اس طرح کی اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ بی بی خاتون جنت گویا کہ عام طرح کی کوئی عورت تھی نعوذ باللہ منہا. پھر میں نے یہ ثابت کیا جو ہے نا سنن الکبریٰ بہقی سے کہ حتیٰ رضیت کہ وہ راضی رہیں. یہ ثابت کر دیا کہ جو دنیا سے رحلت کرنے سے پہلے خاتون جنت حضرت ابو بکر سے راضی رہی ہیں. یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھا دیا. تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اس طرح سے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید جب آ جاتی ہے وہ شیعہ تھے کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام تو کہیں بھی نہیں لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام شیعہ تھے. وَإِنَّ مِنْ شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے گروہ سے تعلق رکھتے تھے. تو وہاں پر نسل اور گروہ کا معنی ہے فرمان برداری کا تعلق نہیں کہ وہ فرمان برداروں میں سے تھا. کیونکہ وہ ابراہیم علیہ السلام فرمان بردار کیسے ہو سکتے ہیں نوح علیہ السلام کا؟ اس سے تو شان بڑی ہے. اس وقت نوح علیہ السلام کی کتابیں بھی نہیں تھی. جب کتابیں نہیں تھی ان کی تعلیم نہیں تھی پھر نوح علیہ السلام سے تو ابراہیم علیہ السلام کی شان بڑی ہے تو یہ ان کی فرمان برداری اور اطاعت کیسے کرے گا؟ تو لہذا یہ ساری باتیں ان کی غلط ہیں جو ہے. تو اس پر آپ لوگ جو ہے نا غور کریں. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ کل ایمان سے حضرت علی اور مقابلے میں. تو پھر اگر ایسی بات تھی کہ علی کے بغیر فتح نہیں تھی تو جنگ تبوک جس میں حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لے کر گئے تھے وہ کس طرح سے جو ہے نا صحابہ نے فتح کر لی؟ اس میں تو حضرت علی نہیں ہے. تو لہذا یہ بات غلط ہے کہ علی کے بغیر اگر علی کے بغیر فتح نہیں تھی اور علی سب کچھ کر سکتے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیوں نازل کرتا تھا؟ فرشتے کیوں آتے تھے؟ بس علی کافی تھے نا. تو فرشتے کیوں آتے تھے؟ پھر یہ ہے کہ اگر ایسی بات تھی کہ صحابہ اگر وہ ڈرنے والے تھے ابو بکر اور عمر تو پھر ان کو ہر جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کیوں گئے تھے اور علی کو بٹھا دیا کہ جنگ تبوک میں اب گھر میں رہیں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے اور میں ابو بکر عمر کو لے جاتا ہوں؟ کوئی بندہ ایسا ہوتا ہے کہ بزدلوں کو جنگ میں لے جائے اور بہادروں کو گھر چھوڑ کے جائے؟ تو یہ بھی اس کی بات غلط ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ.